الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قل ان کانا آباؤکم، اے حبیب فرما دو، اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ، آبا باپ لیکن طبعاً مائیں بھی شامل ہیں، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اور ان کے اندر بیٹیاں بھی شامل، و اخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں بھی بھائیوں میں شامل، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا کمائی کا مال، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ مال تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 چیزیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہے
اور فطری طور پہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں گنوا دی گئی۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ بنگلے، یہ 8 چیزیں گنوا کر کہا کہ یہ تمہیں اگر اللہ جل شانہ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان 8 چیزوں کی محبت کی نفی بھی نہیں کی، چونکہ ان چیزوں سے جو انسان کا تعلق ہے وہ فطری ہے، اور فطرت اللہ کی تخلیق کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو کچلنے کا حکم نہیں دیا۔ ماں باپ سے جو پیار ہے یہ ایک فطرت ہے، ہر بیٹا کرتا ہے، نفی نہیں کی کہ تم ان سے پیار نہ کرو، بلکہ شریعت نے تو ترغیب دی ہے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے اللہ اسے مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ عرض کی حضور اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، تو آقا کریم نے اس کو بھی وہی بشارت دی، بندے دیکھتے تھک جاتے ہیں، اللہ ثواب دیتا تو نہیں تھکتا۔ تو والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ مبرور حج کا ثواب ہوتا ہے، اور انسان کو اس پہ اجر دیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت کو ترجیحی بنیادوں پہ بیان فرمایا گیا۔ جب ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آقا کریم نے اس کو سوالن ارشاد فرمایا، احی والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، تو اس وقت ان کی خدمت ہی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے، شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ ماں باپ کو بیٹوں کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغی چلے پہ جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا پیر کے دربار پہ جا کے جھاڑو پھیر رہا ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ کہا احی والدا کا، قال نعم، قال ففیہما فجاہد، کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کی ملازمت ضروری ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یعنی اگر انسان والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت چھوڑ کر شرف صحابیت سے ممتاز ہونے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود حضور کا پیار ملاحظہ ہو کہ آپ اپنی قبا کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ اتنا ہی آپ سے پیار کرنے والا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، اور وہ یمن سے نہیں آ رہا، یمن تو اتنا دور بھی نہیں۔ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے۔ اور پھر بلکہ صحابہ کو فرمایا اویس بن عامر کو ملنا، اس کی نشانیاں بیان کی، اور فرمایا جب اس سے ملاقات کرو تو میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ یعنی دوسروں کے لیے اس بات کو عملی طور پہ سامنے رکھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول